باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حافظ صاحب کی آنکھیں کہہ رہی ہیں اچھا سلوک کرو کہاں ہے قرآن میں؟ تو وہاں پر ایک فعل محذوف ہے، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا چلو۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی عبادت میں کیا کیا آ گیا؟ یہودیوں کے لیے اللہ کی عبادت میں تورات آ گئی، تورات پر چلیں گے تو ہی اللہ کی عبادت ہوگی، نہیں تو کیا کریں گے؟ ہمارے لیے قرآن آ گیا، قرآن پر چلے تو اللہ کی عبادت، نہیں تو جاؤ کیا کرنا سو ہلیلویا کر لے قرآن سو۔ اور اللہ کی عبادت میں رسول بھی آ گئے، رسول جس طرح عبادت کریں ویسی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت ملتی، تو اللہ، اس کا رسول اور قرآن سب اللہ کی عبادت میں آ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے بعد دنیا میں ہمارا سب سے بزرگ بڑا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ماں اور باپ، وعدہ لو۔ اب ایک وعدہ کر دیے نا تو اس کے بعد پھر دوسرا کوئی چیز سوچنا نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا، عبادت سمجھ کر اچھا کرنا۔ عبادت میں ہمنا کیا ملتا دیکھتے، کیا ملتا دیکھتے؟ آج عشاء کی نماز پڑھا، جیب میں کیا بڑھ گا میرا دیکھتے؟ نہیں نا، اللہ کے واسطے کرتے نا۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا۔ مطلب کیا؟ جب بھی ماں باپ سامنے آ جائیں سمجھنا کہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں میرے پاس، ان کو میں خوش کروں گا تو جس لمحہ میرا باپ مجھ سے خوش ہوا میرا اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، جس لمحہ میری ماں مجھ سے خوش ہوئی میرا اللہ مجھ سے خوش ہو گیا۔ میں تو یہی کہتا ہوں آسان طریقہ اللہ کو خوش کرنے کا ماں باپ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ دوسری عبادتوں سے ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم کو قیامت میں ہی پتہ چلے گا کہ ہماری نماز سے اللہ خوش ہوا نہیں خوش ہوا۔ روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ہم کو معلوم نہیں کہ خوش ہوا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے اللہ خوش نہیں ہوا، غصے میں ہوا ہوگا، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کرتے ہی ہم کو دکھ جاتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہوا نہیں ہوا۔ امی کو لا کر دیے، اللہ تجھے اچھا رکھیں گا بیٹے، یہ امی نہیں کہہ رہی ہیں، میرا رب بھی مجھ پر خوش ہے۔ ختم۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ سمجھ گئے؟ عبادت سمجھ جائیں۔ ماں باپ کوئی بیکار غصہ، بار بار میرے تقریر میں ہی بار بار آتی رہیں گی باتیں، یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ حقیقت میں ہمارا پالنے والا اللہ ہے، اس کا پالنا ہمیں دکھتا نہیں، لیکن ماں باپ کا پالنا ہمیں دکھتا ہے۔ یعنی اللہ کا پالنا کی مثال کہیں دیکھنی ہے تو بہترین مثال ماں باپ جو ہم کو پالتے نا، اسی طرح بڑے پیمانے پر اللہ ہم کو پالتا ہے۔ بھوک لگتے ہی روتا بچہ، کیا ہی کو ماں روتا؟ ماں برابر بتاتی ہے انہیں کھانا برابر کھایا نہیں، اس کے واسطے روتا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہمارے بھوک کا احساس ہے، خدا کی قسم ہے۔ بچہ مارتا، چڑھتا، شرارت کرتا، کئی کو آج ایسا کرتا ہے، ماں بولتی نہیں انہیں سویا نہیں سو، دوپہر کو سوتا تھا تو ایک کاما کرتا نہیں، چڑھتا سونے، تو اتنا مائنیوٹ جان کر پالتی ہے ماں۔ ہو گیا نا، پل گئے نا، بڑے ہو گئے نا۔ اب بڑے ہونے کے بعد ہم کو بھی چاہیے کہ ماں غصہ کرے کہ تو ماں سوچی نہیں، پانی پھینکتا بچہ کو، لات مارتا، کٹکا مارتا، ماں غصہ نہیں کرتی، نہیں بیٹے نہیں سویا نہیں ہے سو، اس کے واسطے کرتا ہے سو۔ اسی طرح جب ماں بوڑھی ہو کر ہم کو لگے کہ ہم کو ستا رہی ہے، گزشتہ تفسیر میں بھی میں سنا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نالائق اولاد کو ہی ماں باپ ستاتے دکھتا، تابعدار کو نہیں۔ اگر ماں ایسا کرے تو سمجھ جانا امی کو ذرا شوگر زیادہ ہوگا ہے، وہ تھائرائڈ کا الرجک زیادہ ہو کو غصہ کرتے ہیں سو امی۔ تو یہ جو ریٹرن ہے نا وہ ہم کو کرے، ہم کرے۔ اور جو آدمی ماں باپ کو عزت کرتا ہے، کیوں؟ بچپن میں پالے نہیں انہوں نہیں پالتے تھے تو ہمنا کیا ہوتا تھا، ابا خرچ کرنے سے اتنا مجھے ایجوکیشن ملا۔ یہ آدمی جب یہ سوچتا ہے
تو اسے اللہ کی نعمتوں کو سوچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا. جسے یہ نظر نہیں آتا اسے اللہ کی نعمتیں بھی نظر نہیں آتی. سمجھ میں آ گیا؟